لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ نماز کے متعلق مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل صف کے متعلق ضروری مسائل پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کی پہلی صف کے جو امام سے قریب ہے وہ صف دوسری صف سے افضل ہے اور دوسری صف تیسری صف سے افضل ہے۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی سب سے افضل صف یہ صف ہے جو بالکل امام کے پیچھے ہے، اور یہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ صف مقدم کا افضل ہونا غیر نماز جنازہ میں ہے، یعنی یہ جو صف کا یہ جو ترتیب ہم نے بیان کی اور افضلیت کی تو یہ عام نمازوں کی ہے۔ نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے۔ بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرتے اور بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے۔ یعنی اتنی مزاحمت ہوتی اور لوگوں کا اتنا شوق ہوتا کہ ہر شخص چاہتا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن عموماً ہماری مساجد میں تو آسانی سے جگہ مل جاتی ہے، لیکن اگر لوگ جانتے کہ اس میں کیا ثواب ہے تو قرعہ اندازی رافل کرنا پڑتا۔ امام احمد و طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت اور ان پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود پڑھنے سے مراد یہ کہ دعا استغفار کرتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کی اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر، یعنی 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو حضرات پہلی صف میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری و امام نسائی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری، اپنی صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہو کہ بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، شخص جہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایسے صف کیوں نہیں باندھتے جیسے ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہوتے ہیں، جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اپنے رب کے حضور کیسی صف باندھتے ہیں؟ فرمایا اگلی صف کو پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی صف ساری صفوف کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صف کے اندر کوئی کشادگی موجود ہو، کوئی فرجہ جسے کہا جاتا ہے، بلکہ خوب مل کر کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صفیں خوب گھنی رکھو جیسے رانگ سے درزے بھر دیتے ہیں کہ فرجہ خالی جگہ رہتا ہے تو اس میں، یعنی جہاں پہ خالی جگہ رہتی ہے اس میں شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی جب صف میں جگہ خالی پاتا ہے تو دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو آ گھستا ہے۔
امام احمد، ابو داؤد، طبرانی اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صفے درست کرو کہ تمہیں تو ملائکہ کی صف بندی چاہیے، تمہیں تو ملائکہ کی صف بندی چاہیے، اور اپنے شان یعنی کندھے سب ایک سیدھ میں رکھو، اور صف کے رخنے یعنی خالی جگہ بند کرو، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور صف میں شیطان کے لیے کھڑکیاں نہ چھوڑو، اور جو صف کو وصل کرے یعنی ملائے اللہ اسے ملائے اپنی رحمت سے، اور جو صف کو قطع کرے کاٹے اللہ اسے قطع کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صف کے اندر مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یعنی بالکل ہی کونے پہ جا کر کے شروع کرتے ہیں نماز، مل کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مل کر کھڑا ہوگا صف کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں سے وافر مقدار عطا فرمائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا، اس کے اندر خالی جگہ چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے قطع فرما دے گا، یعنی اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ، کسی صف میں فرجہ یعنی خالی جگہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، جب تک اگلی صف پوری نہ کر لیں دوسری صف ہرگز نہ باندھے۔ یہ مسئلہ بھی سماعت کیجئے کہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور لوگوں نے غفلت کی وجہ سے پچھلی صف، اس کے جو صف پیچھے تھی اس میں انہوں نے کھڑے ہو کر کے صف باندھ دی، نماز شروع کر دی، تو اس کو چیر کر بھی جانے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ جو پیچھے ہیں آپ کے لیے اجازت ہے کہ صف میں آگے والی صف میں آنے کے لیے جن لوگوں نے بے توجہ کی وجہ سے اپنے اگلے والی صف کے اندر خالی جگہ چھوڑی، اس کو چیرتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور اس صف کو مکمل کریں۔ سبحان اللہ، اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لہٰذا اس صف کو چیرتے ہوئے جائے اور خالی جگہ میں کھڑا ہو جائے۔ ایسا کرنے والے کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص صف میں کشادگی دے کر اسے بند کر دے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ پیچھے ہیں اور آپ کے آگے بھی صف ہے لیکن اس سے آگے صف میں جگہ خالی ہے تو آپ چیرتے ہوئے آگے جائے، انشاءاللہ عز و جل لوگوں کو مسئلہ بھی معلوم ہو اور لوگوں کے اندر یہ اہتمام بھی پیدا ہو کہ لوگ خوب مل کر کے صفیں باندھے اور بے توجہ کی وجہ سے صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑے۔ اس لیے آپ یہ کریں گے انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے صغائر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اگر صف دو میں کوئی شخص نیت باندھ چکا ہے، صف دو میں یعنی دوسری صف میں، اس کے بعد اسے صف اول یعنی جو اس کے آگے والی صف ہے، رو ہے، اس نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، پھر اس کے بعد اس کے جو آگے صف ہے اس کے اندر خالی جگہ نظر آئی، تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ عین نماز کی حالت میں چلے ایک صف کی مقدار اور جا کر کے خالی جگہ بھر دے، کہ یہ تھوڑا سا چلنا شریعت کے حکم کو ماننے اور شریعت کے حکم کی بجا آوری کے لیے واقع ہوا ہے۔ ایک صف کی مقدار تک چل کر صف کی خالی جگہ پر کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ البتہ اگر دو صف کے فاصلے پر کسی صف میں خالی جگہ ہے تو حالت نماز میں چل کر اسے بند کرنے نہ جائے، کیونکہ یہ چلنا مشی کثیر ہو جائے گا اور نماز کی حالت میں دو صف کے فاصلے جتنا مسلسل چلنا منع ہے۔ یعنی آپ یہاں صف میں کھڑے ہیں اور اس کے آگے بلکہ ایک اور صف چھوڑ کے آگے یعنی دو صف آگے جگہ خالی ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ یہاں سے آ کر کے چلیں اور دو صف کی مقدار آپ چل کر اس جگہ کو آپ پورے کریں، نہیں، ایسا جائز نہیں۔ یہ کر سکتے ہیں کہ آگے والی صف میں جائے، پھر کم از کم ایک رکن ادا کرنے کی مقدار یعنی 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کرے اور پھر اس کے بعد مزید آگے والی صف میں آپ جائیں، یہ جائز ہے۔ لیکن مسلسل 2 صف تک چلنا یہ عمل کثیر میں کہلائے گا، جس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی سماعت کیجیے، اگر صف میں 8-9 برس کا یا کوئی نابالغ لڑکا جو سمجھدار ہو تنہا کھڑا ہو جائے، یعنی مردوں کی صف کے بیچ میں کوئی ایک نابالغ لڑکا کھڑا ہو گیا تو اسے حالت نماز میں ہٹا کر دور کرنا نہیں چاہیے۔ آج کل اکثر مساجد میں دیکھا گیا کہ اگر مردوں کی صف میں کوئی ایک نابالغ لڑکا کھڑا ہو گیا جو سمجھدار بھی ہے، تمیز رکھتا ہو اور مسجد کے آداب سے، نماز کے آداب سے واقف ہو،
تو اسے عین حالت نماز میں پیچھے کی صف میں ڈھکیل دیتے ہیں اور اس کی جگہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سمجھدار لڑکا 8-9 برس کا جو نماز خوب جانتا ہے، اگر تنہا ہو تو اسے صف سے دور یعنی بیچ میں فاصلہ چھوڑ کر کھڑا کرنا منع ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ بعض بے علم جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ لڑکا پہلے سے داخل نماز ہے، ابھی آئے تو اسے نیت بندہ ہوا ہٹا کر کنارے کر دیتے ہیں اور خود بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ محض جہالت ہے، نادانی ہے۔ اسی طرح یہ خیال کہ لڑکا برابر کھڑا ہو تو مرد کی نماز نہیں ہوگی، یہ غلط اور خطا ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ صف قطع کرنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع کرنا یعنی گیپ رکھنا، من قطع صفا قطعہ اللہ، یعنی جو صف قطع کرے اسے اللہ تعالیٰ قطع کرے۔ مسئلہ محلے کی مسجد میں اہل محلہ نے اذان اور اقامت کے ساتھ بروجہ سنت صحیح العقیدہ متقی مسائل داں اور صحیح خواہ امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لی، پھر کچھ لوگ بعد میں آئے اور وہ جماعت سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بے اعادہ اذان یعنی دوسری مرتبہ اذان دیے بغیر جماعت ثانیہ بالاتفاق جائز ہے، اور جماعت ثانیہ صرف اقامت سے قائم کریں، اور امام کو یہ جائز نہیں کہ جہاں پہ پہلی جماعت کی امام نے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کی وہاں پہ کھڑے ہو، بلکہ محراب سے ہٹ کر دائیں یا بائیں یا پیچھے کھڑے ہو۔ ان شرائط کے ساتھ مسجد محلہ میں جماعت ثانیہ بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔